بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر قیام ہوا اور وہ دن کو رات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک موجود تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی انبیاء کرام اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے، اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ عرش الہی اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے، جس کی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کے سامنے 7 زمین و آسمان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہے کہ جس طرح ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایات کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش 7ویں آسمان سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے، جیسے ایک گنبد میں اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش نے بھی تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جن میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کا قلم
اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام اور چوتھا جنت عدن۔ اس طرح ان 4 چیزوں کا یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کن یعنی ہو جا، تو تمام مخلوقات پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو صاحب جلال ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور فنا ہو جائے گا، اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جن میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے، تمام مخلوقات میں سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ عرش الہی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے خاص قرب حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب نہیں۔ جس طرح ہر تخت کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام مخلوقات سے امتیاز فرمایا اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھنے والے ہر لہر 7ویں زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اور حضرت علی اور عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا، تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا، تو اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جنتوں میں سے سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس افضل جنت کی چھت ہے اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش شرق یاقوت سے بنا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ غافر میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندر کا پانی ان کے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جیسا کہ ان فرشتوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ
کہ اس کے کان کے لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزہ ذات اور وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کتنا بڑی ہوگی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔